السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شکور کو سبھی بزدل کہتے تھے، حالانکہ وہ بزدل نہیں تھا بلکہ لحاظ والا تھا۔ دراصل جب وہ ابھی صرف 4 سال کا تھا، اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے اسے نانی کے سپرد کر کے خود دوسری شادی کر لی۔ وہ میری بڑی خالہ کا بیٹا تھا۔ یتیمی کے سبب وہ ہر ستم سہ لیا کرتا تھا۔ نانی کا گھر قصور کے گاؤں میں تھا۔ اس نے FA پاس کر لیا تو نانا نے اس کی نوکری گاؤں کے ایک سرکاری محکمے میں کروا دی۔ سوچا لڑکا گھر میں رہے گا، باہر کی ساری سے گھر کی آدھی روٹی اچھی۔ ملازمت ہوتے ہی نانی کو نوازے کی شادی کا شوق ہوا۔ حالانکہ وہ بھی کم سن تھا، مگر نانی اس کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے امی اور منجلی خالہ کے کان کھانا شروع کر دیے کہ شکور کے لیے لڑکی دیکھو۔ ان دنوں ہم لاہور میں اور باقی ماموں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ علیحدہ گھروں میں مقیم ہو گئے تھے۔ چھوٹے ماموں کی شادی لاہور میں ابو کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ ان کے سسرال والے اگرچہ غریب تھے مگر شریف لوگ تھے، اسی لیے ممانی نے گاؤں جا کر بھی تکلیف محسوس نہ کی اور گزارا کر لیا۔ امی اور خالہ نے سوچا کہ کیوں نہ ممانی کی چھوٹی بہن نمرا کا رشتہ شکور کے لیے لے لیا جائے۔ جب بڑی بہن ہمارے ہاں اچھی طرح رہ رہی ہے تو چھوٹی بھی اسی گھر کی بچی ہے، گزارا کر لے گی۔ یوں امی، ابو، خالہ، ہلو ایک دن سارا ممانی کے والدین کے گھر آئے اور نمرا کا رشتہ شکور کے لیے طلب کیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے رسماً ٹال مٹول سے کام لیا، پھر ہاں کر دی۔ اس طرح منگنی ہو گئی۔ شکور کی طرف سے نانی، نانا اور خالہ نے لڑکی کو دوپٹہ ڈالا، انگوٹھی پہنائی، لیکن انہوں نے لڑکے کے ساتھ کوئی رسم ادا نہیں کی۔ نانی والوں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیا کیونکہ سب ہی اس رشتے سے خوش اور لڑکی والوں کی طرف سے مطمئن تھے۔ شکور بھی بہت خوش تھا، اسے نمرا پسند تھی۔ ممانی کی بہن ہونے کی وجہ سے وہ اسے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور خوبیوں والی لڑکی تھی۔ ایسی لڑکی سے رشتہ ہونے پر کون خوش نہیں ہوتا۔ یہ منگنی تقریباً 1.5 برس رہی۔ ہم شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک نمرا کی والدہ کا فون آ گیا اور انہوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے منگنی توڑ دی۔ ہمارے گھر والوں نے وجہ پوچھی تو اس کے والد نے بہانہ بنایا کہ ہماری لڑکی شہر میں پڑھی ہے، اس نے گاؤں میں شادی سے منع کر دیا ہے۔ اس پر ہم سبھی حیران تھے۔ بہرحال منگنی ٹوٹ جانے کا بہت دکھ ہوا۔ امی اور خالہ تو بہت افسردہ تھیں۔ وہ بڑے ماموں کے گھر پہنچی اور ان کی بیٹی زارا سے شکور کی شادی کی استدعا کی۔ ماموں نے حامی بھر لی۔ یوں ایک بار پھر شکور کی منگنی ہو گئی، جس پر سارا خاندان خوش ہو گیا، لیکن زارا کی ماں یعنی میری بڑی ممانی خوش نہ تھی۔ وہ بیٹی کو اپنے خاندان میں بیاہنا چاہتی تھیں۔ 2 ہفتے اس معاملے میں میاں بیوی میں تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ بڑے ماموں نانی کے پاس گئے اور مجبوری بتا کر رشتہ ختم کرنے کو کہا کہ میری بیوی کسی طور پر راضی نہیں ہو رہی ہے۔ اس انکار پر نانی کو بہت صدمہ ہوا کیونکہ ایک طرف نواسہ تھا اور دوسری جانب پوتی۔ تاہم انہوں نے صبر سے کام لیا۔ کیا کرتیں، بیٹے سے جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ امی اور خالہ ایک بار پھر چھوٹی ممانی کے پاس گئیں کہ اپنے والدین کو کسی طرح راضی کرو۔ تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد انہوں نے دوبارہ حامی بھر لی اور یوں ٹوٹا ہوا رشتہ ایک مرتبہ پھر بحال ہو گیا۔ ہم سب ایک مرتبہ پھر خوش ہو گئے۔ شکور بھی خوش تھا کیونکہ وہ نمرا ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر امی اور نانی کی طرف سے منگنی کی لوازمات اور رسمیں پوری کی گئیں، مگر لڑکی والوں نے اس بار بھی کوئی رسم ادا نہیں کی۔ منگنی کے بعد نمرا کی والدہ اور بہن بھائیوں نے شکور کے گھر جانے کی ٹھانی۔ ان دنوں فصل کی کٹائی کا موسم تھا۔ وہ گاؤں جہاں نانی رہتی تھی زرخیز جگہ تھی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو فصل کی کٹائی ہو رہی تھی۔ 2-3 دنوں میں کام مکمل ہو گیا۔ اللہ کی مہربانی سے اس بار نانا کی زمین پر گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی اور ان کا گھر گندم کی بوریوں سے بھر گیا تھا کہ مزید بوریاں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب نمرا کے بھائی بہن اور ماں نے یہ دیکھا تو کلس کے رہ گئے کیونکہ یہ لوگ نمرا کے سوتیلے بہن بھائی تھے اور ماں بھی سوتیلی تھی۔ اس کی سگی والدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے خوشحال ہو چکے ہیں۔ نمرا کی سوتیلی ماں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی جگہ اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ شکور سے کرا دوں، میری بہن راج کرے گی۔ وہ اب پچھتا رہی تھی کہ دونوں سوتیلی لڑکیوں کا رشتہ اس گھرانے میں دے دیا۔
اپنی بہن نہ صحیح اپنی سکی چھوٹی بیٹی کو ادھر بیاہ دیتی۔ بہرحال گھر جا کر اس نے اپنے شوہر کو ان سے ایسا بدظن کیا کہ اس نے ایک بار پھر رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات میرے ابو اور خالو کو بہت ناگوار گزری۔ وہ تبھی ان کے گھر گئے اور رشتہ دے کر منع کرنے کے لیے باس پرس کی۔ باتوں باتوں میں ایسا گرما گرمی ہوئی کہ میرے ابو نے نمرہ کے باپ کی پٹائی کر دی۔ یوں بہت زیادہ بات بگڑ گئی۔ شکور بیچارے نے تو دل تھام لیا کہ میرا ستارہ کس قدر گردش میں ہے، مجھے خوشی راس نہیں آ رہی۔ منگنیاں ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ بیچارہ صدمے کی وجہ سے گمسم رہنے لگا۔ ہم سب نے اسے حوصلہ دیا مگر وہ اب کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ تمام قسمت کا کھیل تھا، کوئی کیا کر سکتا تھا، شاید اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی۔ بڑے ماموں نے جب سنا کہ شکور کی منگنی ٹوٹ گئی ہے تو ان کو افسوس ہوا کہ یتیم بھانجے کے ساتھ قدرت کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ نانی کے پاس افسوس کا اظہار کرنے آئے۔ ان کی بیٹی زارا کا ابھی تک رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ نانی نے کہا کہ شکور تمہارا یتیم بھانجا ہے، تم ہی اس پر ترس کھاؤ، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے۔ نانی کو روتا دیکھ کر ماموں ایک بار پھر شکور کو رشتہ دینے پر راضی ہو گئے۔ وہ اس سے پیار کرتے تھے اور بیٹی کا رشتہ اسے ہی دینا چاہتے تھے، بس بیوی آڑے میں آ جاتی تھی۔ شاید اس وجہ سے کہ وہ دیہاتی لڑکا تھا، ورنہ اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ سیدھا سادہ، محنتی، خوش شکل، کردار کا، بہت اچھا تھا۔ بہرحال ماموں نے کسی طرح بیوی کو منا لیا اور اس دفعہ دھوم دھام سے رشتہ پکا ہو گیا۔ شکور البتہ بجھا بجھا تھا۔ وہ اندر سے اس رشتے پر راضی نہیں تھا کیونکہ وہ نمرہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اس کی دلی اور ذہنی وابستگی نمرہ سے تھی، تاہم بڑوں کی طرف سے سب کچھ ہو رہا تھا، لہٰذا وہ چپ تھا، کسی سے کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا۔ زارا سے منگنی کے بعد ہم لوگ 6 ماہ تک نمرہ والوں سے ملے اور نہ ہی ان کے گھر گئے۔ بے شک یہ چھوٹی ممانی کے والدین کا گھر تھا، لیکن ابو سے تو ان کے والد کی لڑائی ہو چکی تھی۔ شکور کی منگنی سے میری چھوٹی ممانی سارا بالکل خوش نہیں تھی۔ وہ دل سے نمرہ کو، جو ان کی سکی بہن تھی، شکور سے بیاہنا چاہتی تھی، اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی۔ منگنی کے دن وہ روتی رہی اور اپنی سوتیلی ماں کو کوستی رہی، جس کی وجہ سے بنی ہوئی بات بگڑ گئی تھی۔ ایک دن خبر ملی کہ نمرہ کی ماں اس کی شادی اپنے کسی عزیز سے کرنا چاہتی ہے۔ وہ جس شخص سے اس کی شادی کروا رہی تھی، اس کی پہلی بیوی عرصہ قبل وفات پا چکی تھی۔ اس کی عمر بھی زیادہ تھی اور 4 بچے بھی تھے۔ یہ خبر سن کر ہم سب حیرت میں پڑ گئے۔ نمرہ کا سنا کہ وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے اور اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے کوئی زہریلی چیز کھا کر جان دینے کی کوشش بھی کی مگر بچ گئی، تاہم شادی بھی ملتوی کر دی گئی۔ دوسری طرف خالو نے شکور کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ جب شادی میں صرف 1 ماہ رہ گیا تو ایک دن ہمارے گھر نمرہ کا فون آیا کہ میں شکور سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی اور نہ میں نے شادی سے انکار کیا ہے۔ یہ سب امی کی طرف سے ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ پر الزام دھر کر منگنی ہو توڑ دی، ورنہ میں اس رشتے پر راضی ہوں، آپ کچھ کریں۔ میری امی نے اسے کوئی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا اور خالہ کو فون کر اس بارے میں بتایا جو کچھ نمرہ نے کہا تھا۔ ان کی گوش گزار کر دیا کہ نمرہ کہتی ہے میں گھر والوں کے بغیر بھی شکور کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوں۔ خالہ کہنے لگیں کہ شکور بھی نمرہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن زارا بھی ہماری سکی بھتیجی ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، اب ہم بڑے بھائی کو منع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کا رشتہ ہم کو دے دیا۔ اب یہ ہمارے بھائی کی عزت کا سوال ہے۔ یہ غلط ہوگا کہ ہم نمرہ کی باتوں میں آ جائیں، اور اس کے بزرگوں کی رضا کے بغیر ہم کس طرح اس کو بہو بنا سکتے ہیں۔ ان مجبوریوں کے باعث امی نے نمرہ کے فون والی بات دبا دی اور کسی کو نہ بتایا کہ فون آیا تھا۔ ڈر تھا کہ شکور کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ عین وقت پر زارا کے ساتھ شادی سے انکار نہ کر دے۔ شکور کی شادی زارا سے ہو گئی، جس میں سارا ممانی نے شرکت نہ کی۔ شادی والے دن بھی وہ روتی رہی کہ ہائے میری بہن کی شادی شکور سے نہ ہو سکی۔ زارا کی قسمت تھی کہ وہی شکور کی دلہن بن کر اس گھر میں آئی جہاں چھوٹی مانی نے اپنی بہن کو دلہن بنا کر لانے کا خواب دیکھا تھا۔ ادھر شکور نے زارا سے شادی تو کر لی مگر وہ دل سے خوش نہیں تھا۔ اسے ابھی تک نمرہ کی چاہ تھی، مگر قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے، یہ سب نصیب کی گردشیں ہوتی ہیں۔ ادھر زارا کی ماں آنسو بہا رہی تھی کہ ہائے بیٹی ددیال میں بیاہ دی گئی۔ نمرہ کو شکور کی شادی کا سخت صدمہ ہوا اور وہ کافی عرصہ تک بیمار رہی۔ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے جبکہ شکور اور زارا نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔
सभी निम्रा को देखकर अफसोस करते हैं। सच है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ये सब खेल किस्मत के हैं।